تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 86۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا۔ ترجمہ: اور جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اسے اس سے بھی بہتر طریقے پر سلام کرو، یا کم از کم انہی الفاظ میں اس کا جواب دے دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں سلام اور جواب سلام کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے اندر روح پھونک دی تو ان کو چھینک آئی۔ انہوں نے الحمدللہ کہا، ان کے رب نے یرحمک اللہ فرمایا اور فرمایا کہ اے آدم، ان فرشتوں کی طرف جاؤ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو جا کر السلام علیکم کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ پھر وہ واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا شبہ یہ تحیہ ہے تمہارا اور آپس میں تمہارے بیٹوں کا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسانوں میں سلام کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کو جا کر سلام کہو۔ انہوں نے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے اس کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سلام تمہارا اور تمہاری اولاد کا تحیہ ہے کہ جب آپس میں ملاقات کریں تو اس طرح ایک دوسرے کو دعا دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا دین اسلام ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی سلامتی ہے۔ جب آپس میں ملاقات کریں تو ملاقات کرنے والا بھی سلامتی کی دعا دے، یعنی السلام علیکم کہے، اور جس کو سلام کیا وہ بھی اس کے جواب میں سلامتی کی دعا دے اور وعلیکم السلام کہے۔ دونوں طرف سے لفظ سلام کے ذریعے ہر وقت باسلامت رہنے کی دعا دی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔